اس میں انہوں نے آج کورٹ کو یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ جو ایک میسج آیا ارشد شریف کو، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں اب ننگا کریں گے. وہ میسج تھا جس کے بعد ارشد شریف پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے. یعنی کہ پہلے وہ جو مقدمات ان پہ درج ہو رہے تھے وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے، عدالت میں بھی جا رہے تھے، لیکن جب ان کو یہ کہا گیا کہ اب تمہیں ہم ننگا کریں گے تو پھر وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے. اس پر پھر جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ تو حکومت نے بنانا ہے، کورٹ نے نہیں بنانا، تو آپ ہمیں منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف لا سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے. اور اس میں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے کورٹ کو یہ بھی بتایا جی کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کا معاملہ جو ہے وہ یقیناً ہم اس کی بھی انکوائری چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کیونکہ ابھی تک قاتل نہیں پکڑے گئے، معاملہ جو ہے وہ کسی انجام کو نہیں پہنچا، تو پاکستان میں مسلسل صحافیوں کی ان دی لائن آف ڈیوٹی کلنگز ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں. اور صرف سال 2024 کے جو پہلے 7 مہینے ہیں تو 7 پاکستانی صحافی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا کاز ہے، اور ارشد شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ان تمام صحافیوں کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے جو اس سال اور اس سے پچھلے سال اور 2022 میں ارشد شریف سمیت جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو جو مجموعی طور پہ جو آج کی پروسیڈنگ تھی یہ بڑی پازیٹیو پروسیڈنگ تھی، اور اس میں اب 6 اگست کی اگلی ڈیٹ ڈالی گئی ہے، اور 6 اگست کو حکومت کی طرف سے کورٹ کو بتایا جائے گا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتی ہے یا نہیں بنانا چاہتی. اور مجھے امید ہے کہ وفاقی حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایک ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ جو ہے یہ کلیئر ہوگا اور پتہ چلے گا کہ وہ کیا حالات تھے پاکستان میں، جو صحافی ہیں ان کو کن پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ اخبار میں بڑی آسانی سے خبر لکھ دیتے ہیں اور ٹی وی چینل پہ آپ بڑی آسانی سے ایک رپورٹنگ کر دیتے ہیں، اور اینکر جو ہے وہ بڑی آسانی سے سوال جواب کر لیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے. اصل وہ حالات ہیں جس میں کہ پاکستان کا جو میڈیا اور پاکستان کے صحافی ہیں ان کو ان اناؤنسڈ سینسرشپ اور پریشرز کا سامنا ہے. تو یہ جو کمیشن بنے گا تو اس کمیشن کے بننے سے نہ صرف یہ کہ عالمی سطح پہ حکومت پاکستان کی بھی کریڈیبلٹی بنے گی، بلکہ اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کو جو ان سین نامعلوم قسم کے جو پریشرز ہیں، ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ کا سامنا ہے، وہ بھی کم ہو سکتا ہے، اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اچھا میر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کو جو آخری میسج ہے جس کا بیرسٹر شعیب رزاق نے تذکرہ کیا، یہ پہلی دفعہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ ہم تمہیں ننگا کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس پہ جنہوں نے یہ دھمکی دی ان کو بھی بلایا جائے کہ اس طرح کی بات آپ نے کیوں کی؟ دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پہلے بھی پتہ تھی اور اب آہستہ آہستہ پتہ بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، کینیا کی ایک کورٹ جو ہے اس نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ کینیا کی کورٹ کہہ رہی ہے جی کہ ارشد شریف کو وہاں پر پولیس نے جان بوجھ کے مارا ہے، اور شعیب رزاق صاحب نے ٹارگٹ کلنگ کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ تو کینیا میں ہوا نا، لیکن جو اصل بات جو عدالت نے بھی اٹھائی ہے اور جو ہم بھی اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے جس میں کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا. تو اس میں ہم نے آج کورٹ میں جس میسج کا ذکر کیا ہے وہ میسج بھیجنے والا جو ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آ کے بتائے کہ اس نے یہ میسج کیوں بھیجا. اس کا اسکرین شاٹ ہے ان کے پاس، اور شعیب رزاق صاحب کا جو موبائل فون ہے اللہ کرے وہ محفوظ رہے، اس میں ان صاحب نے وہ اتنے نڈر ہیں اور دلیر ہیں اپنی طرف سے کہ انہوں نے اس اپنے میسج کو آج تک ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا. ان کا خیال ہے مجھے کس نے پوچھنا، ٹھیک ہے نا. تو اگر کمیشن بنے گا اس میں وہ یقیناً وہ صاحب آئیں. شاید ان کا یہ خیال ہے کہ میں نے تو کسی کے کہنے پہ یہ میسج کیا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے ڈیلیٹ کرنے کی. تو پھر وہ آ کے بتا دیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ میسج ارشد شریف کو بھیجا تھا. باقی اینی شاید آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے وکیل بھی ہیں، ارشد شریف کے بھی وکیل تھے، آج میرے بھی وکیل ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. ابھی میں ان سے گزارش کروں گا نام نہ بتائیں اس بندے کا، لیکن یہ آپ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ میسج ابھی تک آپ کے پاس محفوظ ہے. دو باتیں